بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیا حال چال ہے ویورز؟ آج میں سورۃ فاتحہ کے بارے میں جو مجھے سمجھ آئی ہے یا جس طریقے سے میں اس کو اپنی زندگی میں لیتی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کے ساتھ وہ چیز شیئر کروں۔ سورۃ فاتحہ سے اس کا پہلے تعارف کیا ہے؟ جیسے جس سے کوئی چیز شروع کی جائے، مراد جیسے کہ کھولی جائے، تو قرآن پاک کا جب ہم آغاز کرتے ہیں تو ہم سب سے پہلے سورۃ فاتحہ سے ہی اس کا سٹارٹ لیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سورۃ فاتحہ سے مراد وہ چیز ہے جس سے چیز کو شروع کی جائے، اسی لیے قرآن پاک کا آغاز بھی سورۃ فاتحہ سے ہو رہا ہے۔ سورۃ فاتحہ کا جو نام ہے، سورۃ فاتحہ کے علاوہ بھی کئی نام ہیں، جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الحمدللہ یعنی ام القرآن ہے۔ ام القرآن کا مطلب قرآن کی ماں، ام کا لفظ ہوتا ہے ماں کے لیے استعمال، تو قرآن کی ماں، سورۃ فاتحہ کو قرآن کی ماں کہا جا رہا ہے، ام کتاب بھی کہا جاتا ہے، صباح ثانی، اور اسے قرآن عظیم بھی کہتے ہیں۔ الحمدللہ کا جو مطلب ہے اس کا پورے کا پورا خلاصہ ہے، یعنی کہ قرآن پاک کا خلاصہ جو ہے وہ الحمدللہ ہے، اور صلاۃ کا مطلب اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور اس کو شفا بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سورۃ شفا، سورۃ الحمدللہ، اس میں سوائے موت کے ہر بیماری کی شفا ہے۔ اس سے ریلیٹڈ ایک حدیث نبوی بھی ہے کہ ایک دفعہ ایک آدمی کو کسی سانپ نے کاٹ لیا، تو کسی صحابہ کرام نے فٹافٹ اس کے اوپر سورۃ الحمد شریف پڑھ کے اس کے اوپر دم کرنا شروع کیا، تو اس کو آرام آ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابہ کرام سے پوچھا کہ کیا تمہیں معلوم تھا کہ سورۃ الحمدللہ جو ہے وہ اس کو سورۃ شفا بھی کہتے ہیں، اور اس سے آپ ہر بیماری سے شفا حاصل کر سکتے ہیں۔ اب یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ یہ کب نازل ہوئی اور اس کی کتنی آیات ہیں۔ یہ صورت مکی ہے، قرآن کی ترتیب کے لحاظ سے پہلی اور ترتیب نزول کے اعتبار سے 5ویں صورت ہے۔ یہ صورت 2 بار نازل ہوئی ہے، ایک بار مکہ میں اور دوسری بار مدینہ میں، اور اس صورت کی ٹوٹل 7 آیات ہیں۔ ویورز، اس کا تعارف اور اس کی جو آیات کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بیان کر چکی ہوں۔ اب میں چاہ رہی ہوں کہ میں اس کی تھوڑی سی فضیلت پہ روشنی ڈال دوں۔ اس کی فضیلت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس جیسی صورت نہ تو تورات، انجیل اور نہ ہی زبور میں نازل کی گئی۔ یہ سبع مثانی اور قرآن عظیم ہے جو صرف مجھے دیا گیا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ماشاء اللہ سبحان اللہ، اللہ پاک نے یہ کرم فرمایا کہ ان کے لحاظ سے یہ بہت بڑی صورت ان کے اوپر نازل کی گئی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے لیے تقسیم کیا گیا ہے، نصف میرے لیے ہے اور نصف اپنے بندے کے لیے، یعنی کہ اس صورت کے بارے میں، صورت الحمدللہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یہ آدھی صورت میرے لیے ہے اور آدھی اپنے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ سب کچھ ہے جو وہ طلب کرے۔ جب بندہ کہتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، جب وہ صورت کو سٹارٹ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے تو نے میری حمد کی۔ جب وہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے تو نے میری ثنا کی۔ جب وہ مالک یوم الدین پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی۔ اور جب وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے۔ مشترک کس طرح ہوا؟ یعنی کہ وہ بندہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، ہم تم سے مدد مانگتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ تو یہ ان دونوں کے درمیان مشترک ہے، یعنی کہ اللہ کو بھی پتہ ہے کہ انسان نے میری عبادت کرنی ہے اور مجھ سے مدد مانگنی ہے، اور بندہ بھی اس چیز کا اقرار کرتے ہوئے کہہ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور میرے بندے کے لیے وہ سب کچھ ہے جو اس نے طلب کیا۔ اب اس میں طلب اس نے کیا کچھ کیا؟ سب سے پہلے تو اس نے وہ کر دی نا، ان کی اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی کر دی، اس کو رحمان رحیم بھی کہہ دیا، اس کو مالک یوم الدین یعنی کہ آخرت کے دن کا مالک بھی کہہ دیا۔ پھر جب اس بندے نے یہ کہا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تو اس مدد کے بعد وہ اگلا لفظ کیا کہتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، یعنی کہ مجھے وہ راستہ دکھا جو ہدایت کا راستہ ہے، جو سیدھا راستہ ہے۔ اور ولا الضالین تک جب یہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرے بندے کے لیے ہے اور اس کے لیے وہ سب کچھ ہے جو اس نے مانگا، یعنی کہ جو آخری لفظ تھے جس میں اس نے سیدھا راستے کی مانگی، اور ان لوگوں کے بچنے، ان لوگ جن لوگوں کے ساتھ اللہ کا غضب ہوا ان سے بچنے کی دعا مانگی، اور آخر میں وہ دعا کو آمین کے کہہ کے ختم کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پہ بڑا خوش ہوتے ہیں۔ تو پھر اب ہمیں نوٹ یہ کرنا ہے کہ ہم ہر دن تو نماز، اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک ہماری نمازوں کو قبول بھی فرمائے، ہم پہ 5 نمازیں فرض ہیں۔ اگر ہم پانچوں کی پانچوں نمازیں پڑھتے ہیں تو صبح کی ابتدا سے لے کے عشاء کی نماز تک ہم بار بار اس صورت کا
ذکر کرتے ہیں، اس کو رپیٹ کرتے ہیں، اپنی ہر نماز کی رکعت سے پہلے اس کو پڑھتے ہیں، تو کیا ہم اس کو اس انداز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں یا اس انداز میں ہم مانگ رہے ہوتے ہیں جس طریقے سے ایک ایک چیز میں اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کہ میرے بندے نے میری اصلاح کی، میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی، میرے بندے نے جو کچھ مانگا وہ سب کچھ اس کے لیے ہی ہے۔ میں نے اپنی نماز میں غور کیا اس کی ترجمے کے بعد اور اس کی ڈیٹیل کے بعد کہ شاید میں پہلے اس نماز میں یہ نہیں پڑھ رہی تھی، میں بس ایک نماز کا فرض ادا کرتے ہوئے اس چیز کو پڑھ رہی تھی، لیکن جب اس پہ غور کیا تو افسوس ہوا کہ اتنی زیادہ نماز یا اتنا زیادہ ٹائم میں نے ضائع کر دیا۔ اب آپ نے اور ہم نے، میں نے بھی، خود نے بھی اپنی نمازوں کو چیک کرنا ہے کہ کیا ہم اس کو اس طریقے سے پڑھ رہے ہیں، اس طریقے سے مانگ رہے ہیں جس طرح ہمیں مانگنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے یا ہمارے نبی نے حکم فرمایا ہے۔ تو اپنی نماز کو چیک کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور آئندہ سے اس کو ایز اے دعا ہی مانگنا ہے، اور اس میں ایک ایک چیز اللہ کی بڑائی کے بعد ہم اپنے لیے، اپنے ہدایت کے لیے راستہ مانگنا ہے، اور وہ غضب سے بچنے کی توفیق مانگنی ہے، اس سے نجات مانگنی ہے۔ الحمدللہ اللہ پاک ہمیں اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس طرح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح اللہ کا فرمان یا ہمارے نبی کا فرمان ہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور مجھے دعا میں یاد رکھیے گا، اور سبسکرائب، شیئر اور لائک کرنا مت بھولیے گا۔ بہت مہربانی۔ اللہ حافظ۔